اس شہر پاک کا ذکر کہ جو مدینۃ الرسول ہے، اس شہر پاک کا ذکر کہ جو انصار و مہاجرین کے ملنے کا مقام ہے، اس شہر پاک کا ذکر کہ جہاں مسلمانوں کی پہلی اسلامی ریاست قائم کی گئی، اس شہر پاک کا ذکر کہ جہاں سے نور ہدایت پوری دنیا میں پھیلا، پورے عالم میں پھیلا، اس شہر پاک کا ذکر کہ جس کی خاک شفا ہے، اور اس کا گرد و غبار بھی اگر میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر پڑ جایا کرتا، لگ جایا کرتا تو آپ صاف نہ فرماتے۔ اور جب میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے واپسی میں ہوتے، سفر سے واپسی جاتے مدینہ منورہ کی طرف، تو جیسے مدینہ شریف قریب ہوتا آپ زیادتی شوق کی وجہ سے اپنی سواری کو تیز کر لیا کرتے۔ اس شہر پاک کا ذکر کہ جس کی طرف میرے پیارے آقا علیہ السلام نے ہجرت فرمائی، پھر وہیں اپنی حیات ظاہری کے ایام گزارے، اور وہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کی قبر انور بھی ہے، اور کل بروز محشر آپ اپنی اسی مرکز عالی سے تشریف لائیں گے۔ اگر آپ کا دل بھی مدینے کی جانب کھینچتا ہے تو آپ کو مبارک ہو، صدہ مبارک ہو کہ عاشق جو مدینے کی یاد میں تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں نا، یہ ایمان کی دلیل ہے۔ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، اس کے علاوہ مسند احمد بن حنبل کے اندر بھی، اس کے علاوہ کئی دیگر معتبر کتب حدیث کے اندر اس روایت کو نقل کیا گیا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرها، او کما قال علیہ السلام کہ بے شک ایمان ضرور مدینے کی جانب اس طرح سمٹتا ہے جیسا کہ سانپ اپنے بل کی جانب سمٹتا ہے، یعنی اہل ایمان والی مدینہ کی محبت میں مدینے کی طرف کھینچتے چلے جاتے ہیں۔ ان کی یہ خواہش ہوتی ہے، ان کی یہ آرزو ہوتی ہے، ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے پیارے آقا علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی بارگاہ عالی میں حاضر ہوں، وہاں پر اپنے پیارے آقا کے روضہ انور کی زیارت کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، وہاں پر حاضر ہو کر ادب و احترام کے ساتھ وہ ہدایت درود و سلام پیش کر سکے۔ اور کیا آپ کو پتہ ہے کہ جس نے محبت میں روضہ انور کی زیارت کی اس کے لیے کتنی بڑی خوشخبری ہے؟ سن لیجئے، دارقطنی کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، کہ جس شخص نے میرے روضے کی زیارت کی، میری قبر انور کی زیارت کی، اس شخص پر میری شفاعت واجب ہے۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی فضیلت ہے، یہ زائرین طیبہ کے لیے، عشاق کے لیے کتنی بڑی امید ہے، یہ کتنی بڑی آس ہے کہ شارحین فرماتے ہیں کہ اس میں ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ یہاں حدیث پاک میں اس روایت میں جس شفاعت کا ذکر کیا جا رہا ہے نا، وہ صرف اہل ایمان کے لیے خاص ہے، وہ صرف مومنین کے لیے خاص ہے۔ تو اس حدیث پاک سے اشارتاً یہ بات بھی ثابت ہوئی کہ جو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی محبت میں جس نے روضہ انور کی زیارت کی، امید ہے کہ اس کا خاتمہ بھی ایمان پر ہوگا، اور کل بروز محشر شافع یوم محشر اس کی شفاعت بھی فرمائیں گے۔ مل گیا سب کچھ جو طیبہ مل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارے قلب کو مدینہ شریف کی محبت سے معطر رکھے، تر و تازہ رکھے، اور یہی محبتیں، یہی الفتیں، یہی عقیدتیں ہماری نسلوں میں بھی قائم و دائم رہے۔ اللہم آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی وسلم۔